مسجد کے اماموں میں کسی کو غوث بنایا ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی کسی ولی کو غوث بنایا ہو، لیکن آج بھی غوث دنیا میں موجود ہے۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت کے مریدین بیٹھ کر حضرت سے کچھ پڑھ رہے تھے، حضرت پڑھا رہے تھے، اچانک درمیانی سبق میں یا درمیانی مجلس میں اٹھ کر حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ باہر نکل گئے۔ شاگردوں نے دیکھا کہ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب جو ہے طریقہ ہے کہ پہلی مرتبہ، کبھی ایسا حضرت نے نہیں کیا، پہلی مرتبہ مجلس سے اچانک اٹھ کر باہر جا رہے ہیں۔ یہ ایک شاگرد، اس زمانے میں اللہ والے ایسے ہوا کرتے تھے کہ اپنے استاد کو دیکھ کر زندگی میں سبق حاصل کیا کرتے تھے، اپنے امام کو دیکھ کر زندگی میں جو ہے دین لایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں محلے میں جو آدمی نیک ہوتا اسے دیکھ کر دین سیکھا کرتے تھے۔ آج کے دور میں ایسا نہیں ہے، آج کے دور میں ماشاءاللہ سود کھا رہا پھر بھی میں دیندار ہوں سمجھتا ہوں۔ لوگوں کو دھوکہ دینے والا خوش فہمی میں ہے کہ میں دیندار ہوں، 4 علماء کو، 4 حفاظ کو یا 4 عورتوں کو بلا کر گھر کے اندر قرآن پڑھایا اور سمجھ رہا ہے کہ میں دیندار ہوں۔ لیکن وہ زمانہ ویسا نہیں تھا، وہ دور ویسا نہیں تھا۔ وہ دور کیسا تھا؟ جتنا بھی کرو اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں، اللہ کے فضل پر بھروسہ تھا۔ نمازیں پڑھ کر، رات کی تہجد پڑھ کر، راتوں کو جاگ کر اللہ کے پاس مانگ کر، پوری رات اللہ اللہ کہہ کر، پوری رات ذکر میں اور مراقبے میں محاسبے میں گزار کر، اللہ والوں کی صحبتوں میں پوری زندگی گزار کر، اللہ والوں کی جوتیاں سیدھا کر کر، اللہ والوں کی خانقاہوں میں بیٹھ کر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ کرنے والا کون؟ اللہ ہے۔ اور نہیں معلوم، آخر میں دعا بھی کرتا تھا، اللہ میں نے جو عبادتیں کی وہ تجھے قبول ہیں نہیں ہیں میں نہیں جانتا، میری عبادتیں اس لائق ہیں کہ نہیں ہیں میں یہ نہیں جانتا کہ تو قبول کرے۔ باری تعالیٰ تجھ سے التجا ہے، اپنے فضل سے میری دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے۔ میں جمعہ میں آکو ہم بیان کر دلیا، زبردست بولے بھائی مولانا، اب بھی چینو جنتی ہو گئے، نہیں ہے۔ آپ میرے لیے دعا کرو، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ ہماری نمازوں میں ہمارے خیال ادھر ادھر، ہمارے روزوں کی حالت ایسی، شام کو افطاری تک ہمارے روزے عبادتاں کرو بولے تو روزہ میں عبادت نہیں ہوتی۔ قبول ہوں گے روزے؟ دھوکہ نہیں چھوٹیا، فریب نہیں چھوٹیا، جھوٹ نہیں چھوٹیا، پھر بھی ہمیں کیا ہو جانا؟ پیران پیر کی صف میں ہم لوگ شامل ہو جانا۔ تو وہ دور ایسا تھا کہ اپنے اللہ والوں کو، اپنے اساتذہ کرام کو، استادوں کو، اپنے پیر کو دیکھ کر مرید حضرات، شاگرد حضرات، پبلک جو ہوا کرتی تھی وہ اپنے الو کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ آج ہمیں یہاں بیٹھ کو بیان کرنے کے بعد ماشاءاللہ کتنے اچھے اچھے نصیحتاں سننے کو ملتی، معلوم کیا؟ آج نصیحتاں کرنے، پورے نصیحتاں کرنے والے، نصیحت کو سننے والے 1% بھی نہیں ہیں۔ اب منجے ملا کو بول رہا ہوں، بعد میں تمہیں بولیں گے حضرت ہمناج بول رہی، نہیں، منجے ملا کو۔ بڑے عالم دین دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب، شیخ الحدیث صاحب، میں دارالعلوم کا نام کئی کو لیا، وہ تو سب کو معلوم ہے۔ چلو ہمارا بنگلور کا دارالعلوم سبیل الرشاد لے لیں گے، جا کر بیٹھ کو حضرت بیان کرے، ہمارے بڑے ہیں۔
ہمارے بڑے ہیں، ان کی جوتیوں کے صدقے میں مسلمان زندگی گزارتے ہیں۔ ایسا اللہ والا جو صبح سے لے کر شام تک قال اللہ کہا ہو، قال الرسول کہا ہو، ہمارے بڑے ہیں، ان کی جوتیوں کے سیدھا کرنے کو میں اپنی شان سمجھتا ہوں۔ مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں ایسے اکابرین کی جوتیوں کو سیدھا کروں۔ بیٹھ کو بیان کر رہی مثال کے طور پر، میرے جیسا گنہگار، آپ لوگوں کا تو نہیں معلوم، میرے جیسا گنہگار کون تبھی بیٹھا تو کیا حضرت یہ بولنا تھا نہیں بول رہی نا، فلاں بول رہی نا، کیا مطلب؟ حضرت سے زیادہ سمجھدار کون ہی کر کو، میں ہوں کر کو۔ حضرت کی چھوٹے چھوٹے باتاں کر رہی نا رے بابا، انہوں بڑے اللہ والے انہوں کئی کو حضرت سے زیادہ علم میں سمجھتا ہوں مجھے ہے، حضرت سے زیادہ معلومات میں سمجھتا ہوں مجھے ہیں۔ جب کوئی امام، جو خطیب، کوئی جو ہے بیٹھ کر بیان کرنے والا عالم جب بیان کرتا ہے تو بجائے لوگوں کو اس سے سبق حاصل کرنے کے، لوگ یہ سوچتے ہیں ہمارے حساب سے بیان ہونا۔ حضرت کیا مطلب؟ ہماری مسجد میں تمہیں چلنا کر کو بولے تو ہمیں کیسا بولتی ہیں کہ ویسا بیان کرنا۔ ماشاءاللہ میں آ کر تقریباً 10 مہینے ہو گئے، اب تک ایسا ماحول یہاں نہیں ہوا، لیکن دوسری جگہ جہاں پر میں نے کیا ہے، 2 3 4 5 6 10 جگہ جہاں پر میں نے کیا، وہاں چاہا یہ جاتا تھا کہ ہمیں کیا بولتی ہیں کہ تمہیں وج بولنا۔ ابھی بھی ہمارے علاقے میں ہے، محرم آیا تو محرم کا بیان، سفر آیا تو سفر کا بیان، اس کے علاوہ ربیع الاول آیا تو ربیع الاول کا بیان، ربیع الاخر آیا تو ربیع الاخر، مہینے کے حساب سے بیان ہونا، مہینے کے علاوہ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ سود پر کون سے مہینے میں بولے گا، ماں باپ کی خدمت پر کون سے مہینے میں بولے گا، حلال کے متعلق کون سے مہینے میں بولے گا، حرام کے متعلق کون سے مہینے میں بتائے گا، جہنم کا منظر کون سے مہینے میں پیش کرے گا، جنت کے مناظر کو کون سے مہینے میں پیش کرے گا، آخر کون سے مہینے میں قرآن اور حدیث کی تفاسیر اور تشریحات کو پیش کرے گا۔ اگر ماہانہ کی عادت ہم نے ڈال لی تو پھر ہمارا ایمان مکمل ہو نہیں سکتا، پورے معلومات ہمیں حاصل نہیں ہو سکتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ والوں کو دیکھ کر ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ آج کا اور ایک ماحول، ہم نہ ضرورت رہی تو ہمیں اللہ والوں کی خدمت میں جاتے سو، مجھے ضرورت نہیں رہی تو اللہ والوں کی خدمت میں، ہمارے ابا، ہمارے چاچا، ہمارے وغیرہ رشتہ دار جو تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ کبھی سبیل الرشاد کے سامنے سے گزر ہوتا تو ارادہ ہوتا کہ حضرت سے ملاقات کرتے ہوئے جائیں، جا کر ملاقات کر لیتے اور گزر جاتے۔ کبھی کسی مزار کے سامنے سے گزر ہوتا تو اندر بے غرض ہو کر اندر داخل ہو جاتے اور کچھ پڑھ کر اللہ والے کے حوالے کر کر بخش کر اللہ سے دعا کر کر وہاں سے نکل جاتے۔ لیکن آج آدمی اگر مزار میں بھی جانا تو پریشانی آنا، کسی اللہ والے سے ملاقات کرنا تو میرا کیا تبھی کام رہا تو میں ملاقات کروں گا۔ بے غرض ہو کر ملاقات کرنے والوں کی تعداد اب ختم ہو چکی، ماحول ختم ہو چکا ہے۔ کیا ایسا سبیل الرشاد کے سامنے سے کتنے گاڑیاں نہیں گزرتے، کون تبھی اندر جاتے میں حضرت سے بات کرنا۔ دارالعلوم شاہ ولی اللہ کے سامنے سے کتنے پیچھے لے لے جا کو بینچ پیر دال کو باہر آتی، سیدھا لے لے جا بکرا باہر کا باہر دے دال کو چلے جاتی نا۔ حضرت کے پاس جاتے بیٹھتے، حضرت میرے والد کا انتقال ہو گیا، میری پھپھی کا انتقال ہو گیا، میرے نانا کا فلاں کا انتقال ہو گیا، آپ سے دعاؤں کی گزارش ہے، دعا کی گزارش کے لیے آپ کے دربار میں آپ کے جو ہے پاس میں آیا ہوں۔ ہے ایسا ماحول؟ نہیں ہے۔ تو وہ زمانہ ویسا نہیں تھا۔ وہ زمانہ کیسا تھا؟ وہ زمانہ اللہ والوں کی مجلسوں میں بے غرض ہو کر لوگ جاتے تھے، اور اللہ والے
جو فرماتے اسے غور سے سن کر عمل کی کوشش کرتے، اور کوئی بات اللہ والوں کی سمجھ میں نہ آتی تو پھر اللہ والوں کی مجلسوں میں بلکہ اللہ والوں کی خانخواہوں میں ڈیرا ڈالتے، خیام کر لیتے اور اللہ والے کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ آج خانخواہ کا نظام ختم ہو چکا۔ اگر خانخواہ میں کوئی نظر آتا ہے تو وہ کون نظر آتے؟ مولوی صاحب نظر آتے، برابر حضرت، خالص علماء نظر آتے ہیں۔ عوام میں کوئی اللہ والوں کی خانخواہوں میں نظر نہیں آتا، الا ماشاء اللہ 10,000 میں 2 آدمی۔ حضرت مولانا طلحہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم کی خانخواہ ہوسکوٹے میں ہے۔ حضرت کی خانخواہ کو جانا ہوتا ہے میرا، میں نے وہاں پر دیکھا بنگلور کی پاپولیشن کتنی رہیں گی؟ ایک انداز کتنی؟ ایک 25-30 لاکھ لوگ رہیں گے پورے بنگلور میں، مسلمان، عام دوسرے مذاہب والے نہیں، خالی مسلمان بول رہا ہوں، رہیں گے نہیں ہوتے تقریباً 25-30 لاکھ مسلمانوں میں حضرت کی خانخواہ کو جا کو دیکھے کتنے رہتی معلوم؟ زیادہ سے زیادہ کا تو 70 یا 80 عام لوگوں میں، علماء میں تقریباً 100-125 لوگ موجود ہوتے۔ مولوی صاحبہ بچپن سے الف با تا گزارے، نورانی قاعدہ ختم ہوا، ناظرہ ختم ہوا، حضرتاں کے ماراں کھائے، اس کے علاوہ حفظ ختم کرے، پھر اس کے بعد میں مولوی کورس، اس کے بعد پھر فضیلت، اس کے بعد افتاء کورس، اس کے بعد درس و تدریس، پڑھنا پڑھانا، مسجدوں کی امامت کرنا، لوگوں کی خدمتیں کرنا، پھر بھی اللہ والوں کی خانقاہوں میں جانا۔ 25 سے 30 لاکھ مسلمانوں میں 70-80 مسلمان اگر اللہ والوں کی صحبتوں میں گئے تو عام مسلمانوں کی نمازوں کا حال کیا ہوگا؟ عام مسلمانوں کے روزوں کا حال کیا ہوگا؟ ان کی روحانی کیفیات کا حال کیا ہوگا؟ ان کے دل کے اندر جو ایمان کی مضبوطی تصوف سے پیدا ہو سکتی ہے، اس ایمانی قوت کا حال کیا ہوگا؟ ان کی دعاؤں کا حال کیا ہوگا؟ ان کی نمازوں کی ایک سوئی کا حال کیا ہوگا؟ ان کی عبادتوں کا عالم کیا ہوگا؟ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں لوگ بے غرض ہو کر اللہ والوں کی مجلسوں میں جائیں گے۔ ذرا اون کرنا نہیں کرنا، کیا طبیعت بولو، جائیں گے انشاءاللہ۔ جاؤ، دل زندہ ہوتا ہے۔ میں اپنا بولتا ہوں، میرا میں جب اللہ والوں کی مجلس میں جاتا ہوں، بات ہوتی ہے نہیں ہوتی اپنی جگہ میں، جا کو حضرت کے سامنے ایسا بیٹھ گئے کر بولے تو جو حضرت کے وہ مجلس میں ایک نورانیت رہتی ہے، ایک عجیب سی کیفیت رہتی ہے، اسے زبان سے بولا نہیں جا سکتا، اسے صرف محسوس کیا جا سکتا، اسے فیل کیا جا سکتا ہے، اسے جو ہے جملے بنا کر، ورڈز بنا کر زبان سے بولا نہیں جا سکتا۔ جاؤ، جا کر بیٹھو اللہ والوں کے پاس۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں اچانک حضرت اٹھ کر باہر نکلنے لگے تو انہیں دیکھا، اللہ اللہ، کبھی دیکھے نہیں ہمیں حضرت کو، حضرت کیا کر رہی ہیں؟ اچانک اٹھ کر چلے جا رہی نا، پیچھے بھاگیا انہیں کون؟ شاگرد۔ چلتے 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 حضرت سیدھا ایک مندر میں داخل ہو گئے۔ کہاں گئے؟ مندر میں چلے گئے۔ تعجب، اللہ اکبر، بت کدے میں یہ کہا اللہ والا بت کدے میں داخل ہو رہا، کوئی زبان سے جملہ نہیں۔ حضرت اندر داخل ہوئے، پجاری کو اپنی طرف بلایا، پجاری حضرت کو دیکھتا رہا، حضرت پجاری کو دیکھتے رہے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں ایک دوسرے صرف دیکھتے رہے۔ کچھ لمحات، کچھ وقت کے بعد حضرت سیدھا وہاں سے اٹھے، نکل کر باہر آ گئے۔ شاگرد جو تھا وہ پیچھا کرتا کرتا خانقاہ میں آئے، پھر جہاں سے سبق چھوٹا وہاں سے حضرت نے سبق کو شروع کر دیا۔ سبق کے ختم پر شاگرد نے پوچھا کہ حضرت
بڑی تعجب کی بات ہے کہ آپ نے کبھی ایسا عمل نہیں کیا، کہیں جاتے تو آپ کم از کم اطلاع دیتے۔ آپ نے آج آپ کا جانے کا انداز ویسا نہیں تھا، آخر ماجرا کیا ہے؟ اور آپ گئے بھی تو ایک بت کدے میں گئے ہیں جہاں مشرک اپنے معبودوں کی عبادت کیا کرتے ہیں، ایسے بت کدے میں گئے ہیں۔ اور اس سے بھی تعجب کی بات یہ ہے کہ مشرکوں کے پیشوا کے سامنے آپ بالکل کوئی جملہ بولے بغیر بیٹھ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ نے دیکھا ہے۔ حضرت ماجرا کیا ہے سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الٹیمیٹم آ چکا ہے کہ میری موت بالکل قریب ہے۔ اب ایک نئے غوث کی دنیا میں ضرورت ہے، ایک نئے غوث کی دنیا میں ضرورت ہے۔ ایک طائرانہ نظر ڈالی گئی تو کہیں وہ صلاحیت والا آدمی نہیں تھا سوائے اس پجاری کے۔ وہ پجاری کو جا کر دیکھو، مسلمان بھی ہو چکا، غوث بھی ہو چکا۔ اللہ جسے چاہتے ہیں مقام عطا کرتے۔ مشرک زندگی میں نماز نہیں پڑھیا، روزہ نہیں رکھیا، لیکن اللہ کہاں اٹھا کو بٹھا رہا اسے؟ غوث کے مقام پر بٹھا رہا ہے۔ میں اور آپ اگر محنت کریں گے، اپنے دل پر محنت کریں گے، میں اور آپ کوشش کریں گے، اللہ کے لیے نمازیں پڑھیں گے۔ پرسوں گزشتہ اتوار کو حضرات علماء اکرام کی ایک مجلس لگی تھی ٹمکور کے علاقے میں۔ ٹمکور ڈسٹرکٹ کے تمام مدارس والے ایک جگہ جم کر اساتذہ اکرام کی یعنی ٹیچرز ٹریننگ تھی، تو وہاں پر میرا جانا بھی ہوا۔ وہاں حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم تشریف لائے، بسم اللہ نگر کے۔ حضرت نے وہاں پر پورے بیان صرف 2 جملوں پر حضرت نے ختم کیا، صرف 2 جملے۔ ایک نفس عمل، دوسرا اخلاص عمل، غالباً یہی تھا۔ نفس عمل کس کو کہتے؟ نماز۔ آپ نے بھی پڑھا، میں نے بھی پڑھا، فلاں نے بھی پڑھا، فلاں نے بھی پڑھا، نماز تو ہو گئی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نماز کے پڑھنے کے بعد کالے کپڑے میں لپیٹ کر کیا کرے گا؟ ہماری نماز کو ہمارے منہ پر پھینکے گا۔ سن کو ہی یہ کوئی آدمی ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھیا، نماز تو ہو جائے گی، فریضہ ادا ہو جائے گا، لیکن کالے کپڑے میں اس نماز کو، گندے کپڑے میں، کالا کپڑا کہا گیا لیکن گندے کپڑے میں، میلے کپڑے میں اس نماز کو لپیٹ کر اٹھا کر اس کے منہ پر پھینک دیا جائے گا۔ کیا حضرت نماز پڑھے تو بھی ہمارے منہ کو کالے کپڑے میں اٹھا کوئی نو پھینک رہی نا؟ کیسا حضرت؟ ایک سوال پیدا ہونا، سمجھ میں آئی بات؟ دوسرا عمل میں اخلاص، عمل میں اخلاص۔ کیا عمل میں اخلاص؟ میں اگر نماز پڑھوں، مثال کے طور پر آج جمعہ کی نماز میں نے پڑھی، اس جمعہ کے مجمع میں 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک وہ طبقہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز اسی کے منہ پر پھینک دی جائے گی۔ اور دوسرا طبقہ خالص اللہ کے لیے راضی کرنے کو آیا ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھنے کو آیا ہے۔ خالص نیت یہ ہے کہ میری نماز سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اسے بولتے اخلاص عمل، عمل میں اخلاص۔ نماز اس نے بھی پڑھا، لیکن اس کی نماز کالے کپڑے میں پھینک دی گئی۔ اس کی نماز کو اللہ نے ذخیرہ آخرت بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں جسم تو ہوتا ہے، نماز کی ایک شکل ہے، اس کے ادا کر لینے سے اللہ راضی نہیں ہوتے، روحانیت کے ساتھ ادا کرنے پر اللہ راضی ہوتے ہیں۔ کسی آدمی نے، چلو دوسری عبادت کو سامنے رکھ کر سمجھاؤں،
کسی آدمی نے 10 روپے غریب کو دیا. آج بعض لوگ ماشاء اللہ غریبوں کا امداد کرتے نہیں کرتے, لیکن کٹوٹاں بھی ڈالتی. کیا دے رہی سو, کیا بولتے سو سے, راشن کٹ. راشن کی کٹ دے رہی, انہیں بیچاری غریب خاتون لینے والی جھک کر لے رہی ہے. اس کی ایک فوٹو پکڑ کو بڑے کٹ آؤٹ میں ڈال کو ہمارا کیا کی ادارہ, کدھر کا کی ادارہ, کون سا کی ادارہ بول کو باہر لگا ڈالے تو تعاون زیادہ ہوتا. اور بھی آنا نا فوٹو میں, کون نے جو صاحب دے رہی نا, بھی آنا فوٹو میں, ذرا اچھا دیکھ کو ڈال با, پاک رہنا کیمرہ بول کو دلا دلے. اور ایک آدمی کٹ دیا, فوٹو نہیں, کسی کو معلوم نہیں. اماں جان کو بلایا, پوچھا اماں جان کیا تبھی پریشانی ہے کیا؟ بولے اماں جان بیٹے مجھے گولیاں کی ضرورت ہے, گھر میں کھانے کو کھانا نہیں ہے. پورا ملا کو کتنا خرچہ ہوتا؟ بولو اماں جان میں دے رہوں سو کسے بھی بولو نو کو تمہیں. اندر کا اندر اٹھایا جنی کی بینک اکاؤنٹ میں سیدھا پیسے بھیج ڈالیا. انہیں بھی دیا. اس کا یہ عمل یہاں ختم ہو گیا. اس کا وہ عمل اللہ تبارک و تعالی ذخیرہ آخرت بنائیں گے, اس لیے کہ شو آف, ارے ذرا بولو, شو آف نہیں تھا. تو یہ اللہ والوں کی جو خانخواہیں ہوتی ہیں وہاں شو آف کرنے والوں کا وہ نفس جو بولتا نا ہمیں کرنا, ہمیں کر کو دکھانا, اسے ختم کیا جاتا ہے. میں صدر ہوں, شو آف ہے. میں سیکریٹری ہوں, سیکریٹری صاحب کو تو خوش ہو جاتے ہیں, 100 گرام بڑھ جاتا انہیں. ہوتا نہیں ہوتا. اخلاص سے خدمت کرے تو صدر ہونے کی ضرورت نہیں, سیکریٹری ہونے کی ضرورت نہیں, خزانچی ہونے کی ضرورت نہیں, محلے کے دادا صاحب ہونے کی ضرورت نہیں. ایک معمولی آدمی بالکل کچھ بھی نہ آتا ہو, ایسا آدمی بھی اگر پتھر اٹھا کر بازو پھینکتا ہے, راستے میں ایک پتھر گرا ہوا ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے کا پتھر بھی اٹھا کر کوئی آدمی بازو ڈالتا ہے اور اخلاص کے ساتھ ڈالتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس پتھر اٹھانے کو صدقے میں لکھیں گے اور صدقہ دینے کا ثواب لکھیں گے. تو خدمت کا بھی جذبہ پیدا کرو دل کے اندر. تو میں بتا رہا تھا یہ ایک نفس عمل, ایک جسم ہے, نماز کا ایک جسم ہے, روزے کا ایک جسم ہے. اس جسم کو تو ادا کر دیا لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے تو اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ایک اخلاص کے ساتھ خالص اللہ کے لیے کیا تو پھر وہ اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا. اچھا اور ایک مثال دیتا ہوں, چونکہ بات آ گئی تو سمجھا کر آگے بڑھو, ٹائم بھی ہو گیا ہے. اور ایک مثال دوں میں. ایک آدمی تھا جس کی والدہ بہت زیادہ بیمار تھی, ٹھیک ہے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی. اسے اندازہ تھا کہ میرے اکاؤنٹ میں تقریباً 10,000 روپے رکھے ہوئے ہیں, ٹھیک, مثال دے رہا ہوں سو میں واقعے کی شکل میں. اب انہیں بھاگ کو گیا بینک کے پاس, جا کو ایک چیک لکھ کو دیا, 10,000 روپے میرے اکاؤنٹ میں ہی, منجھے وہ 10,000 کیا کرو دیو, کیش کرانے کے واسطے. جا کو بینک میں ڈالیا تو خالی 2,000 روپے ہی. کہتے ہیں ارے ذرا بولنا, خالی 2,000 روپے. کیا گزریں گی اس کے دل پر؟ مصیبت کے موقع پر, پریشانی کے عالم میں, ماں سامنے بیمار ہے, آنکھوں سے آنسو بہاتا ہوا, بینک میں اسے معلوم ہے کہ 10,000 روپے موجود ہیں, لیکن جا کر دیکھتا کیا ہے کہ بینک کے مینیجر یا بینک کے کیشیئر نے کہا کہ آپ کے 10,000 نہیں ہیں, 2,000 روپے ہیں. اس نے سوال کیا کہ میں نے 10,000 مکمل ڈالے تھے, تو بینک کے کیشیئر نے یا مینیجر نے کہا کہ آپ کے 8,000 جعلی نوٹ تھے, تو آپ کے جعلی نوٹوں کو جلا
دیا گیا، نکال دیا گیا، اسے ختم کر دیا گیا، اصلی نوٹ صرف 2000 تھے جو بینک میں موجود ہیں، تو اس کا حال کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، مثال سمجھ میں آئی نہیں؟ آخرت میں اگر کوئی آدمی پوری زندگی کی نمازیں پڑھتا ہے، پوری زندگی کے روزے رکھتا ہے، پوری زندگی میں لوگوں کو عطیات دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اور جتنے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں تمام احکامات پر عمل کرتا ہے، اب دنیا سے رخصت ہوا، پتہ یہ چلا کہ میں نے پوری طرح دنیا کے اندر منشاء رسول، منشاء خداوندی کے مطابق زندگی گزارا، نمازوں کو قضا نہیں کیا، روزوں کو قضا نہیں کیا، حج کو قضا نہیں کیا، عالم دین ہے، میرا بچپن، میری جوانی، میرا بڑھاپا خالص قال اللہ قال رسول میں گزرا۔ کوئی شہید ہے وہ یہ سوچتا ہوگا کہ میری جوانی میں بہادری کے ساتھ گزارا ہوں، میں شہید ہوا تو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہوں۔ مالدار یہ سوچتا ہے کہ میرا مال جب سے میرے پاس آیا میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اب میرے پاس بہت بڑا ذخیرہ ہے، بہت بڑا ذخیرہ ہے، اب میں جنت میں جا سکتا ہوں۔ کل میدان محشر سجے گا جہاں پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 1 کروڑ نیکیوں کی چک ڈالے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چک کو پھاڑ کر ریجیکٹ کریں گے اور فرمائیں گے تیرے پاس 1 کروڑ نہیں ہے بلکہ چند ہزار نیکیاں ہیں۔ تو پھر اندازہ لگاؤ کہ وہاں پر اس کا عالم کیا ہوگا جو آدمی پوری زندگی اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے گیا ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں جو آدمی اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے، جو آدمی اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کے رسول کے لیے کام کرتا ہے، اس آدمی کا ہر کام، ہر عمل، ہر فعل، ہر نیکی، ہر نماز، ہر روزہ، ہر زکوٰۃ، ہر حج اللہ تبارک و تعالیٰ کے کھاتے میں جنت کی ضمانت بن کر، جنت کی کرنسی بن کر وہاں پر جمع کیا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی جعلی نماز پڑھتا ہے، نماز تو پڑھا لیکن جعلی پڑھا، کوئی آدمی روزہ تو رکھا لیکن جعلی روزہ رکھا، کوئی آدمی عالم تو ہوا لیکن جعلی عالم ہوا، کوئی مالدار اپنے مال کو تو خرچ کیا لیکن جعلی اعتبار سے خرچ کیا، کوئی شہید صرف شہادت کا رتبہ حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں سے تعریفیں بٹورنے کے لیے، اور اس لیے شہید ہوا ہے کہ لوگ مجھے بہادر کہیں گے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے پاس حاضر ہوگا، 1 رتی برابر نیکی اس کی وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دکھائیں گے۔ اگر کوئی آدمی 10 روپیے دیا ہوگا، اپنی حیثیت کے مطابق دیا ہوگا، اللہ کی شان ایسی، اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، وراء الورا ہیں، علی کل شیء قدیر ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پتا ہل نہیں سکتا، ہوائیں چل نہیں سکتی، واحد اللہ ایسا ہے جو اللہ اپنی مرضی کے مطابق ان نیکیوں میں اضافہ کر سکتا ہے۔ آپ نے 1 روپیہ صدقہ دیا، پورے اخلاص کے ساتھ دیا، کسی نے آپ کے 1 روپیہ دیتا ہوا نہیں دیکھا، خالص اللہ کے لیے دیا، تو آپ کے اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس 1 روپے کو 1 کروڑ روپیے بنا کر آپ کو عطا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی 1 نماز کو 1 کروڑ نمازیں بنا کر اس کا ثواب عطا کر دیں۔ اسی لیے اللہ کے پاس مانگنا چاہیے کہ باری تعالیٰ، پیارے اللہ، ہمیں ہماری عبادتوں کو اپنے فضل سے کیا کرنا، کیا فرما، قبول فرما۔ میں نمازیں پڑھا، میں روزے رکھا، میں حج کیا، میں عبادتیں کیا، میں مخلوق کی جو ہے خدمت کیا، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا،
बेवाओं की मिजाज पुरसी की, बेवाओं की ज़रूरतों को पूरा किया। और मैंने मस्जिद की खिदमतें की। मैं सेक्रेटरी बना, सदर बना, मैं मेंबर बना, मैं क्या बना, मैं पूरे मोहल्ले को लेकर चला, मैं आलिम बना, मैं मुफ्ती बना, मैं कारी बना। अगर लोगों को दिखाने के लिए, खुदा वहदहू ला शरीक की कसम, एक रत्ती राई के दाने के बराबर आपको सवाब नहीं मिलेगा। अगर कोई आदमी 1 रुपया इखलास के साथ अल्लाह की राह में खर्च करता है, 1 रुपया इखलास के साथ अल्लाह तबारक व ताला के जो है बंदों को अता करता है, अल्लाह के फजल से अगर अल्लाह चाहे तो उसे कितनी भी नेकियां बनाकर अल्लाह हमारा ज़ख़ीर आखिरत बना सकता है। इसलिए हमेशा आपने सुना होगा, मैं दुआओं में मांगा करता हूँ। जब भी दुआ इज्तमाई दुआ होती है, जहरी उर्दू दुआ होती है, उसमें हमेशा ये मांगा जाता है, अल्लाह हम अपनी हैसियत के मुताबिक इबादत करते हैं, अल्लाह तो अपनी शान के मुताबिक हमें सवाब अता फरमा। हमने अपनी हैसियत के मुताबिक मांगा, हमारी कोई हैसियत नहीं, हमारी कोई बिसात नहीं। मामूली सी खराश आती है, पूरा जिस्म दहल जाता है, मामूली सी खांसी होती है, पूरे जिस्म को परेशानी होती है। मेरी ये हैसियत है कि मैं छोटा सा जख्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू तो वराउल वरा है, तू बहुत बड़ा है, तू आली मर्तबत है, तू सबसे बड़ा है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। तू अला कुल्ली शैइन कदीर है, तू ही औलाद देने वाला, तू ही जो है माँ के उस अंधेरे पेट में खूबसूरत बच्चे को पैदा करने वाला, तू बहुत बड़ा है, तू हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अल्लाह तू ही देने वाला है। मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक पढ़ा, मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक दिया, मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक खिदमतें की हैं। बारी ताला तू अपनी शान के मुताबिक मुझे सवाब अता फरमा। मांग कर देखो, अल्लाह तबारक व ताला इतना खुश होंगे, इतना खुश होंगे, उसकी मिसाल उल्टी होगी। कैसी मिसाल होगी? अगर कोई आदमी माँ की बीमारी पर परेशानी के आलम में ख्याल में आया हो कि मेरे बैंक में 10,000 रुपये रखे हुए हैं, और जाकर देखता क्या है वहाँ पर 1 लाख रुपए हैं, उसकी खुशी का आलम क्या होगा? इसी तरीके से जो आदमी इखलास के साथ इबादत करता होगा, जो आदमी इखलास के साथ नमाज पढ़ता होगा, इखलास के साथ गरीबों की जो है इमदाद करता होगा, 1 रुपया दिया होगा, 2 रुपये दिए होगा, अब उसके ख्याल में ये है कि मेरे पास बहुत मुख्तसर आमाल हैं, पता नहीं अल्लाह इससे मेरी मग़फ़िरत होगी नहीं होगी। अल्लाह के पास पहुंचा, वहाँ जाकर देखता क्या है कि आमाल तो इसने 10 किए हैं, अल्लाह तबारक व ताला ने उसे 10 लाख आमाल का सवाब बनाकर अल्लाह ने रखा होगा, तो फिर उसकी खुशी का आलम क्या होगा? वहाँ कोई किसी का नहीं होगा, वहाँ कोई किसी का नहीं होगा, वहाँ खालिस अल्लाह होगा, खालिस बंदा होगा, वहाँ किसी का दामन पकड़ा जाएगा, वह सिर्फ और सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का दामन होगा। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। कोई किसी का नहीं होगा। बच्चे माँ बाप को देखकर भागेंगे, माँ बाप बच्चों को देखकर भागेंगे, बीवी शोहर को देखकर भागेगी, शोहर बीवी को देखकर भागेगा, वहाँ कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। हदीस पाक में आता है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की हालत को देखकर सजदे में गिरेंगे, सजदे में अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, कहेंगे कि बारी ताला मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, जिसकी दाढ़ी हमें पसंद नहीं आती, जिसके सर के बाल हमें पसंद नहीं आते, जिसके सर के जिसका गिरदा हमें पसंद नहीं आता, जिसका लिबास हमें पसंद नहीं आता, जिसकी सुन्नतें हमें पसंद नहीं आती, ऐसा नबी वहाँ पर गिरकर उन उम्मतियों के लिए दुआ करेगा जो दुनिया के अंदर गुनाह कर कर आए हैं।
پریشان کھڑے ہیں، اللہ کے پاس سجدے میں گر کر دعا مانگیں گے، باری تعالیٰ اللہ میری امت کی مغفرت فرما، میری امت کو نجات عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو سن کر فرمائیں گے، سیرت حلبیہ میں لکھا ہے، وہاں پر اللہ فرمائیں گے کہ اے محمد اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ غالباً میں نے اس سے پہلے بھی 2 یا 3 مرتبہ اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اٹھ کر کھڑے ہوں گے، لیکن پوری دنیا کے اندر جتنوں کا نام محمد ہوگا وہ سارے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ پوچھیں گے تم کون ہو، تم کون ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ لوگ کہیں گے باری تعالیٰ تو نے محمد کہا ہے، ہمارا نام بھی دنیا میں محمد تھا، ہم بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اسی جگہ اللہ کے رسول کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ میرے محمد کے صدقے میں، میرے محمد کے نام کے صدقے میں نے تم سب کی مغفرت کر دی۔ وہاں کوئی کسی کا یوم یفر المرء من اخیہ، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ لمن الملک اليوم، اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، کہاں گیا وہ فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہا کرتا تھا؟ کہاں گیا وہ حامان؟ کہاں گیا وہ شداد جس کی ناک بہت اونچی ہوا کرتی تھی؟ کہاں گیا وہ شداد جس نے میرا مقابلہ کر کر دنیا کے اندر جنت بنایا تھا؟ کہاں گیا وہ آدمی جو دنیا میں اترا کر پھرا کرتا تھا؟ کہاں گئے وہ لوگ جو بادشاہ بادشاہ چلایا کرتے تھے؟ لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج میں ہوں اور خالص میں ہوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام سب کو موت کی نیند سلانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرائیل سے پوچھیں گے اسرائیل کیا ہوا؟ کہا کہ باری تعالی تیرے علاوہ میرے علاوہ سب موت کی نیند سو چکے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے آج موت کو بھی موت ہے، آج موت کو بھی موت ہے۔ اے اسرائیل اپنی روح کو اپنے ہاتھوں سے قبض کرو، تم نے بادشاہوں کی روح کو نکالا ہے، تم نے ماؤں کی روح کو نکالا ہے، تم نے باپوں کی روح کو نکالا ہے، تم نے شیر خار بچوں کی روح کو نکالا ہے، تم نے عہدیداروں کی روح کو نکالا ہے، تم نے غریبوں کی روح کو نکالا ہے۔ آج موت کو بھی موت ہے، اپنی روح ہاتھ سے نکالو، اپنی روح کو ہاتھ سے نکالو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اپنی روح کو قبض کریں گے، اپنی روح کو قبض کریں گے۔ وہاں پر حضرت اسرائیل کو بھی پتہ چلے گا کہ موت کا کیا مزہ ہے، موت کتنی تکلیف دہ ہے، موت کیسی چیز ہے۔ حضرت اسرائیل کو بھی پتہ چلے گا اور حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی موت کی نیند سو جائیں گے۔ اللہ پوری دنیا کی طرف مخاطب ہو کر فرمائیں گے لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج کی بادشاہت کس کی ہے؟ آج کی بادشاہت کس کی ہے؟ سوائے اللہ کے ہمارا کوئی نہیں ہے۔ کسی کافر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کسی مشرک سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کسی جو ہے بت پرست سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کسی حکومت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ حکومت کو گرانا، حکومت کو چڑھانا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس کے سر میں درد نہیں تھا، جس کے سر میں درد نہیں تھا، اللہ نے ایسا زمین بوس کیا، آج تک اس کی میت پر جا کر لوگ اسے تھو تھو کرتے ہیں۔ آپ نے قریب میں دیکھا ہوگا افغانستان کو برباد کرنے والا، مسلمانوں کے ملکوں کو برباد کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسے اتارا تو جوتا مار کر اتارا ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے ملک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد
आएगी। शर्त ये है मुसलमान अल्लाह की तरफ आ जाए, मुसलमान रसूलुल्लाह की तरफ आ जाए, मुसलमान ये सोचे कि मेरा अल्लाह है, मुसलमान नीयत करे कि मैं अल्लाह के रसूल की सुन्नतों पर अमल करूँगा, मैं हज़रात उलमा की सोहबतों को इख्तियार करूँगा, मैं उलमा की मजलिसों में बैठूँगा, मैं दीन को सीखूँगा, मैं हलाल को सीखूँगा, हराम को मालूम करूँगा, मैं कभी हराम की तरफ नहीं जाऊँगा, मैं नमाज़ों की पाबंदी करूँगा, मैं रोज़ों की पाबंदी करूँगा। इंशाअल्लाह आज और कल हमारा मुहर्रमुल हराम का रोज़ा है। जिन्होंने आज रखा वो कल भी रखेंगे, या जो आज नहीं रखे हैं वो कल और परसों रखेंगे। अभी इसी वक्त यहाँ से नीयत कर कर उठो, इरादा कर कर उठो कि अल्लाह इतनी बातें हमने सुनी, इंशाअल्लाह आज से इसी नमाज से मैं नीयत करता हूँ कि मैं पूरी नमाज़ें पढ़ने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तो तौफीक अता फरमा, इस बात की नीयत करो, करेंगे इंशाअल्लाह। और कल 10 मुहर्रमुल हराम है। जो आदमी, जिस आदमी ने रोज़ा नहीं रखा, आज नहीं रखा, कल और कब रखना, परसों रखना, या आज और कल रखना था, आज का दिन गुज़र गया है, कल 10 मुहर्रमुल हराम है, कल रखेंगे। गुज़िश्ता जुमा भी मैंने कहा कि जो आदमी इसमें मुहर्रमुल हराम की 10 आशुरे का रोज़ा रखता है, अल्लाह तबारक व तआला पूरे साल के सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाते। और जो आदमी मुहर्रमुल हराम के रोज़े रखता है, अल्लाह तबारक व तआला रमज़ानुल मुबारक के बाद अगर किसी रोज़े में उतनी फ़जीलत है, वो इस रोज़े में फ़जीलत है। तो इसलिए अब नीयत कर कर उठो कि अल्लाह मैं दाढ़ी नहीं छोड़ा, मैं दाढ़ी छोड़ूंगा। करेंगे नीयत? अरे ज़रा ज़ोर से बोलो रे बाबा। करेंगे इंशाअल्लाह। कितनी छोड़ना? खश कितनी छोड़ना? यूँ पकड़े तो अंगलियां को नहीं मिलना उन्हें, नहीं। दाढ़ी छोड़ना, मैं किसी गए जुम्मा भी बोलिया, किसी के ख़िलाफ़ नहीं। जिन छोड़ने के लिए मैंने जो है दाढ़ी पर गुज़िश्ता जुमा भी बात की, नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह किसी को नमाज की तौफ़ीक़ देता है, उसने पढ़ ली, जिसे तौफ़ीक़ नहीं है उसने नहीं पढ़ी। इसी तरीक़े से दाढ़ी के सिलसिले में भी अल्लाह ने जिसे तौफ़ीक़ दी, जिसके चेहरे को रसूलुल्लाह के चेहरे की तरह बनाने के लिए अल्लाह ने जिसे पसंद किया उसने दाढ़ी छोड़ी, और जिसे अल्लाह ने पसंद नहीं किया, अब इंशाअल्लाह नीयत करो कि अल्लाह हमारे चेहरे को भी पसंद कर ले। ठीक है? तो दाढ़ी का शरई वो क्या है? ये मुष्ट नीचे आना। क्या हज़रत तुमना नहीं है ना वत्ती बड़ी? क्या हज़रत तुमना वत्ती बड़ी नहीं है ना इचनी ना? क्या करना? अल्लाह की तकसीम, किसका ने की माल ज़्यादा, किसका ने की माल कम। मेरे से छोटी उम्र का बच्चा इतनी बड़ी दाढ़ी छोड़िया है, मेरे से बड़े बूढ़े खाई अति जितनी दाढ़ी है। क्या करने होता? अल्लाह की तकसीम है। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह इसे कैंची लग को नहीं है, कैंची लग को नहीं है, जमाली दाढ़ी है। हम भी इंशाअल्लाह अल्लाह के लिए छोड़ेंगे। हर कदम पर अल्लाह ने किया अता करेगा, हर कदम पर अल्लाह ने किया अता। ये हज़रात उलमा फरमाते हैं, जिस आदमी के चेहरे पर दाढ़ी नहीं, बुरा नहीं मानना। अगर क्या तभी मसला रहा तो आको पीछे रूम में पूछ लेना। उलमा ने फरमाया, जिस आदमी के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, जिस आदमी के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, वो आदमी नमाज़ पढ़ता है तब भी गुनाह में मुब्तला होकर नमाज पढ़ रहा है। काबतुल्लाह का तवाफ़ करता है तब भी वो गुनाह करता है। क्यों? इसलिए कि वाजिब है, दाढ़ी सुन्नत नहीं है। गुज़िश्ता जुमा भी मैंने कहा कि दाढ़ी सुन्नत नहीं है। क्या है? वाजिब है। और दाढ़ी सुन्नत कई को बोले सो सुन्नत मुअक्कदा है। सो 1 पॉइंट 100 पॉइंटा में 1 पॉइंट कम होगा। 1 पॉइंट अगर दे डाले तो दाढ़ी का छोड़ना वाजिब है। जिस तरीक़े से वाजिबुल वितर के छोड़ने पर गुनाह होता है, ऐसा ही गुनाह दाढ़ी के छोड़ने पर होता है। नमाज छोड़ेंगे वक्त पर गुनाह होगा, हमेशा गुनाह नहीं होगा।
साथ में गुनाह नहीं चलेगा। आप रोज़ा छोड़ेंगे, एक रोज़ा छोड़ने का गुनाह होगा, ठीक है। अगर कोई आदमी 2 गुनाह ऐसे जो हमेशा बंदे के साथ रहेंगे, हर लम्हा गुनाह होता रहेगा, वो कौन सा? एक हज़रात उलमा ने फरमाया सर के बाल यहूदियों के तरीक़े पर रखना। यहाँ के बड़े बाल, यहाँ के छोटे बाल, यहाँ के बड़े बाल, यहाँ के छोटे बाल, वो कैसे कैसे की डिज़ना के करती ना, वो बाल भी रखे, जब तक वो बाल सर पर हैं गुनाह होगा। और दूसरा दाढ़ी, हज़रात उलमा ने फरमाया कि कोई आदमी दाढ़ी नहीं रखता, एक मुश्त से कम दाढ़ी रखता है, जब भी वो ज़िंदगी गुजारता रहेगा गुनाह के साथ ज़िंदगी गुजारेगा। इसलिए तौबा करो, इंशाअल्लाह हम लोग दाढ़ियाँ छोड़ेंगे और फिर अल्लाह की मदद का इंतज़ार करेंगे। आमीन व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।